الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ خاندان چشت اہل بہشت کے عظیم سلطان خواجہ خواجگان سرکار عالم پناہی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید رشید خلیفہ اجل خواجہ خواجگاں حضرت سلطان برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم ملفوظات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت شیخ کے کتاب احسن الاقوال، جس میں ان کے مرید صادق الاعتقاد حضرت حماد کاشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اقوال کو جمع کیا ہے، اس میں سے جو ہے ہم الحمدللہ سلسلہ وار جو ہے بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کا جو ہے 9واں باب ہے۔ یہاں پر باہم اتفاق سے کام کرنا اور موافقت کی فضیلت کے بیان میں حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا، 2 بھائی تھے، انہوں نے شراکت سے ایک کھیت کیا۔ جب اناج تیار ہو گیا آدھا آدھا تقسیم کیا۔ کھیت میں 2 علیحدہ علیحدہ انبار لگا دیے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، تو انبار کے پاس ٹھہر تاکہ میں تھوڑا غلہ اپنے انبار سے گھر لے جاتا ہوں۔ جب بڑے بھائی نے تھوڑا غلہ گھر لے گیا تو چھوٹے بھائی نے اپنے انبار سے تھوڑا غلہ بخیال بزرگی وہ کلانیت بڑے بھائی کے انبار میں ڈال دیا۔ جب بڑا بھائی آیا تو وہ انبار کے پاس کھڑا اور چھوٹے نے اپنے انبار سے تھوڑا غلہ گھر لے گیا، تو بڑے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ تھوڑا غلہ اپنے انبار سے چھوٹے بھائی کے انبار میں ڈال دوں تاکہ اس کو مجھ سے زیادہ پہنچے۔ اس طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپس کے حسن معاملہ اور موافقت کی برکت سے ان کے انباروں میں برکت دیا، یہاں تک کہ آخر عمر تک انباروں سے غلہ لے جاتے تھے اور کچھ کم نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے 2 بھائیوں کا انہوں نے واقعہ لکھا جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ فصل کٹنے کے بعد انبار لگے اناج کے، تو بڑے بھائی نے کیا کیا کہ جو ہے کہا کہ جو ہے تھوڑا جو ہے میں اس میں سے لے کر جا رہا ہوں، لے جا کر گھر کو جو ہے ڈالتے ہیں۔ تو چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، اپنے اناج میں سے تھوڑے اناج نکال کر بڑے بھائی کے اناج میں ڈال دیتا ہے، اور جب بڑے بھائی آئے تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں گھر کو جا کر آتا ہوں، تھوڑے وہ اناج لے گیا گھر کے لیے۔ تو بڑے بھائی نے جو ہے یہ کہا کہ چھوٹا ہے یہ، اس کے اناج میں جو اپنے ہاتھ سے جو ہے اناج ڈال دیے۔ تو اس طرح جو ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اس نے معاملہ کیا، اللہ نے اس کی برکت سے کیا کیا، دونوں انباروں میں جو ہے ہمیشہ اسی طرح خیر و برکت رکھی۔ کسی زمانے میں ایک باغبان تھا، اس کے باغ سے جس قدر تر میوے نکلتے، اگر 10 چیتل سکے کی قیمت کے ہوتے تو 9 میں فروخت کرتا۔ اگر 10 روپے کی وہ قیمت ہوتی، اس زمانے کا سکہ تھا، تو 9 میں فروخت کرتا۔ اس حسن معاملے کی برکت سے اس کے اسباب و روزگار میں اضافہ ہو گیا۔ اب جتنے اسباب تھے روزگار کے وہ بڑھ گئے۔ جب باغبان نے انتقال کیا تو ایک لڑکا چھوڑا، اور وہ لڑکا جو میوے 10 چیتل کے ہوتے 8 میں دیتا۔ اب بچہ جو ہے کاروبار شروع کرنے لگا تو اس نے کیا کیا، اور 1 روپیہ کم کر دیا، اس میں 8 میں دیتا 10 کی چیز کو۔ باپ کی قیمت سے 1 چیتل کم فروخت کرتا۔ دوسرے شہر میں اس باغبان کا ایک دوست تھا، اس نے سنا کہ باغبان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے جو لڑکا میوے 10 چیتل میں بکتے ہیں 8 میں بیچتا ہے۔ دوست نے کہا کہ مجھے لازم ہے کہ تعزیت کو جاؤں اور بلحاظ دوستی اس کو کچھ دوں۔ جب وہ دوست آیا، باغبان کے لڑکے کو صاحب اسباب و جائیداد پایا، پوچھا کہ یہ املاک و جائیداد کہاں سے ملی؟
باغبان کے لڑکے نے کہا کہ اس معاملے کی برکت سے جو میرے والد کو تھا، اتنی چیزیں جو مجھے ملی ہیں، یہ میرے والد کی جو ہے معاملہ جو تھا ان کا، اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت عطا فرمائی۔ باغبان کے لڑکے نے کہا اس معاملے کی برکت سے جو میرے والد کو تھا اور مجھے ہے، حق تعالیٰ نے میرے باغ کے کل درختوں کو باردار کر دیا۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے بھی درخت تھے وہ پورے جو ہے پھل دینے والے درخت ہو گئے۔ وہ کم قیمت میں بیچتا تھا تو اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ جو ہے پورے درخت، ہر درخت کو جو ہے پھل لگتا اور وہ بہت بڑے جو ہے پیسے والے بن گئے۔ حسن معاملہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ایک بزاز یعنی کپڑا فروخت کرنے والا، کپڑا بیچنے والا تھا، 10 چیتل کو چادر خریدتا اور 11 کو بیچتا، ہر چادر پر 1 چیتل نفع لیتا، اگرچہ چادر کی زیادہ قیمت بھی ہوتی تب بھی وہی 1 چیتل نفع لیتا، یعنی 1 ہی روپیہ بڑھ کر اضافہ لیتا۔ اگر قیمتی چادر بھی ہوتی تو اس کو زیادہ نہیں لیتا نفع، بلکہ 1 ہی لیتا۔ ایک روز اسے کوئی ضروری کام پیش آیا تو غلام کو بیچنے دیا اور خود ضرورت کے مطابق جو چلا گیا۔ غلام نے 16 چیتل میں چادر فروخت کیا اور سمجھا کہ میں نے آج ایک ایسا کام کیا جس سے خواجہ خوش ہوگا۔ جب بزاز آیا پوچھا چادر کتنے میں فروخت کی؟ غلام نے کہا کہ 16 چیتل میں۔ بزاز خوش نہ ہوا اور کہا کہ بتلا کس کے ہاتھ بیچا؟ غلام نے اس شخص کا بتایا۔ بزاز باقی پیسے واپس لے کر وہی 1 چیتل نفع کا لیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا اگر درویش کوئی چیز خریدے یا فروخت کرے، خرید کرتے وقت قیمت سے آدھا چیتل زیادہ دے اور فروخت کرتے وقت آدھا چیتل کم لے تو درویشی کیا ہوگی، لیکن اگر دوسرے شخص کے لیے خرید و فروخت کرے تو اس کے پیسے کو ضائع نہ کرے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے غلام نے کیا کیا، بڑھ کر قیمت لی، وہ سمجھا کہ اب مالک خوش ہو جائیں گے۔ عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ اگر جتنا زیادہ نفع لے گا کام کرنے والا تو مالک خوش ہوتا ہے کہ اچھی قیمت میں بیچ رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، بلکہ وہ خریدنے والے کے پاس گئے کپڑا اور باقی تمام پیسے واپس کر دیے، صرف وہ 1 ہی روپیہ انہوں نے منافع کا لیا جو ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ حضرت غریب کی ذات بابرکات زیور تخلق بالاخلاق اللہ سے آراستہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے جو ہے وہ آراستہ و پیراستہ تھے۔ فرمایا آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے، اگر کسی آدمی میں آدم علیہ السلام کے جیسے اخلاق نہ ہوں اس کو کیسے آدمی کہیں گے؟ یعنی آدمی کہتے ہیں آدم کی اولاد، یعنی آدم سے بنا ہے، تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرح اخلاق ہونے چاہیے تو وہی آدمی ہے، اگر نہیں ہیں تو پھر اسے آدمی کیسے کہیں گے؟ پھر زبان مبارک سے فرمایا اندری راہ 100 ہزاراں دیو آدم روی است تا ہر آدم روی راز نہار آدم شمری۔ اس راستے میں لاکھوں دیو آدمی کی صورت کے ہیں، لاکھوں شیطان جو ہے آدمی کی صورت کے ہیں، خبردار ہر آدم صورت کو آدمی مت سمجھو، یعنی جن کی آدم کی طرح صورت ہو وہ آدمی نہیں ہے، شیطان بھی بعض ہوا کرتے ہیں اس میں۔ حسن اخلاق، خواجہ بایزید کو ایک لڑکے نے بلا کر گھر لایا اور ایک بوڑھا دروازے پر تھا، پوچھا خواجہ کدھر آئے ہو؟ کہا لڑکے نے بلایا ہے، بوڑھے نے واپس کر دیا۔ اسی طرح کئی بار وہ لڑکا بلاتا اور بوڑھا واپس کر دیتا، یہاں تک کہ ایک شخص کو معلوم ہوا کہ کہا کہ خواجہ آپ بچے کے بلانے پر کیوں جاتے ہو، واپس کر دیتے ہو؟ خواجہ نے فرمایا میں کیا برا کرتا ہوں، آنے سے بچے کا دل خوش اور جانے سے بوڑھے کی دل کی رعایت ہوتی ہے، یعنی آتا ہوں بچے کے ساتھ تو بچہ خوش ہو جاتا ہے اور بوڑھا آدمی بھیجا دیتا ہے تو بوڑھا خوش ہو جاتا ہے، تو میں دونوں کو جو ہے خوش کرتا ہوں۔ ایک بار خواجہ ابوبکر طوسی اپنے مریدوں کے ساتھ محلے میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آدمی آیا اور مشرق کی رخ نماز پڑھ کر چلا گیا۔ مریدوں نے کہا خواجہ آپ نے منع نہ فرمایا؟ فرمایا کہ ہم دلوں کی درستگی کے لیے بیٹھے ہیں نہ کہ خرابی کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ دل اچھے ہو جائیں نہ کہ خراب ہو جائیں، نہ کہ دل جو ہے بدزن ہو جائیں۔ اگر اس کو اس مجلس میں یہ بات کہی جاتی وہ شرمندہ اور شکستہ دل ہو جاتا اور اس کی شکستگی اور بے ذوقی کی کون تاب لاتا؟ اگر میں کہہ دیتا سب کے سامنے تو وہ کتنا جو ہے شرمندہ ہو جاتا، اتنا دل ٹوٹ جاتا تھا کہ اس نے غلط رخ پر جو ہے چہرہ کیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ خواجہ علی ایک بزرگ تھے، ان کو 7 مرتبہ فروخت کیے، ایک بار پھر درویشوں کی جماعت میں آئے، درویشوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا درویشوں کا غلام۔ درویشوں نے کہا بیچ ڈالو، آخر بیچ ڈالے گئے۔ جس نے خواجہ علی کو خریدا جب آپ کو اطاعت و عبادت میں مشغول دیکھا آزاد کر دیا۔ آپ 6 مرتبہ اسی طرح بکے اور آزاد ہوئے۔ خواجہ علی جس وقت راستہ چلتے سونے کے تنکے اشرفیاں آسمان سے ان پر برستے، مکارم اخلاق خوبیوں کی برکت سے وہ اس درجے کو پہنچے تھے۔ اچھے اخلاق یہ جو ہے بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ ہاں، انسان کے اخلاق اچھے ہوں، انسان کا کردار اچھا ہو،
آقا کریم سرور عالم نے فرمایا تم میں سے بہترین اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہو۔ تو اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہے آسمان سے ان کے اوپر جو اشرفیاں جو ہے نچھاور کی جاتی، کیوں؟ وہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت میں اعمال کی ترازو میں وزنی عمل کیا ہیں؟ وہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق ہوں گے۔ ایک شخص حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی طلب میں رہا کرتا تھا لیکن نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز گھر میں آیا، عورت سے پوچھا کچھ پکایا ہے؟ عورت نے کہا چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، پک رہا ہے۔ اس شخص نے غصے سے کہا ابھی تک نہیں پکایا؟ عورت نے وہی ہانڈی کو جو چولہے پر چڑھی تھی اس شخص کے سر پر دے ماری اور ہانڈی پھوٹ گئی۔ اب اس کو غصہ آ گیا، ابھی تک نہیں پکایا، وہ ہانڈی نکالتی ہے اور شوہر نامدار کے جو ہے سر کے اوپر مارتی ہے اور وہ ہانڈی پھوٹ جاتی ہے۔ اس کے منہ کا حلق گلے میں رہ گیا، اور جو سامنے کا جو حلقہ تھا اوپر کا وہ جو گلے میں رہ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد ہانڈی کیسا ہوتا ہے اس طرح جو ہے سامنے کا حصہ جو ہے گلے میں رہ گیا۔ وہ اسی حالت سے اپنے نفس پر تحمل کر کے گھر سے نکلا۔ اب برداشت کر لیا، بیوی نے ایسا سلوک کیا کہ ہانڈی پھوڑ دی، تو وہ برداشت کر کے جو ہے اسی حالت میں گھر سے نکلا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جاتے ہی خضر علیہ السلام ملے۔ اس شخص نے کہا برسوں میں آپ کی طلب میں تھا اور نہیں پایا، سالوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی طلب میں ہوں، آپ نہیں مل رہے ہیں، آج کس سبب سے آپ کی دولت ملاقات نصیب ہوئی؟ آج کیوں آپ سے ملاقات ہوئی؟ حضرت خضر نے فرمایا اس تحمل کی برکت سے جو تو نے برداشت کیا، جو تو نے مصیبت برداشت کی اپنی بیوی کی زیادتی کو، اس کی وجہ سے حق تعالیٰ نے تجھ میں اور مجھ میں ملاقات نصیب کیا۔ ایک روز شیخ الاسلام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نماز میں تھے، شیطان نے آپ کے گوشے مبارک کو کھجلانا شروع کیا، حضرت کو جو ہے پریشان کرنا شروع کیا، آپ کے اس کان کو جو ہے کھجلانا شروع کیا۔ بعد نماز شیخ نے سر مبارک پیچھے کر کے فرمایا اے جوان مرد بس کر، اپنے آپ کو کہاں تک تکلیف دے گا؟ حضرت پڑھتے ہیں اور شیطان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے جوان مرد بس کر دے، اب اپنے آپ کو کہاں تک تکلیف دے گا؟ یعنی شیطان کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا، اور اسے جوان مرد کہا، یہ اخلاق ہے۔ ہاں، شیطان کو بھی جو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوان مرد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت محبوب الہی کے اخلاق۔ فرماتے تھے اگر سانپ اور شیر کے سامنے دودھ گوشت ڈال دو تو ازرو یہ اخلاق نقصان و مضائقہ نہ ہوگا۔ اس بات کے ثبوت میں فرمایا کہ خواجہ غیاث الدین ایک رات خواجہ کے گھر سے نکلے، ایک سانپ ان کے پاؤں میں لپٹا، لوگوں نے سانپ کو مار ڈالا۔ یہ خبر خواجہ کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کسی کا جگر گرم نہ کرنا چاہیے، یعنی غصے میں نہ لانا چاہیے۔ حضرت سلطان خواجہ برہان الدین غریب نے فرمایا کہ شیخ الاسلام خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دوستوں سے ایک دوست جہاز کے کنارے بیٹھا تھا، جہاز کے کنارے پر سوار تھا سمندر کی جہاز میں، نیند نے غلبہ کیا، جہاز سے دریا میں گر پڑا، سوتے سوتے اونگتے ہوئے جو کنارے پر تھا گر گیا سمندر کے اندر، جہاز سے دریا میں گر پڑا۔ گرتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام لیا، شیخ دریا میں ظاہر ہوئے اور فرمایا مت ڈر، فرش آ گیا ہے، اور اس مرید کو پکڑ کر جہاز میں ڈال دیا۔ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے امیر خسرو کے سفارشی رخا کہ لوگ کھڑی کی کوتوال کو لکھا، امیر خسرو نے کوتوال کو رخا دیا، اس وقت وہ پانی کے کنارے بیٹھا تھا، رخا پڑھا اور پانی میں ڈال دیا۔ امیر خسرو نے یہ بات حضرت سے بیان کی، شیخ نے فرمایا اس نے خود کو پانی میں ڈالا۔ دوسرے روز سلطان کو اس کوتوال پر غصہ آیا اور اس کو قلعے کے اوپر سے پانی میں ڈلوا دیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے خوام العقائد میں بھی جو ہے حضرت خواجہ خوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا، اسی سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ اب یہاں پر امیر خسرو کے متعلق یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امیر خسرو کو جب سفارشی خط محبوب الہی نے لکھا تو کوتوال نے اس خط کو جو ہے پانی میں ڈال دیا۔ آ کر امیر خسرو نے بات بتائی تو اس کے بعد کیا ہوا، دوسرے دن بادشاہ کا غضب نازل ہوا کوتوال کے اوپر، اور اسی مقام پر جہاں اس نے خط کو ڈالا تھا اس کوتوال کو جو ہے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ایک شخص شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگا کہ میرا بیل گم ہو گیا ہے، آپ دیجئے۔ شیخ نے فرمایا فلاں ویرانے میں ہے، جا لے لے۔ وہ شخص گیا اور جہاں پتہ دیا تھا وہیں پایا۔
حضرت شیخ سے پوچھا آپ نے کیسے بتا دیا؟ فرمایا اس نے میرا دامن پکڑا، میں حق کی طرف رجوع ہوا اور کہا خداوندہ تو مجھ سے جو کہلوائے گا کہہ دوں گا، یعنی آپ نے جو کہا اللہ کی طرف سے کہا۔ تو آپ نے بتایا پتہ کہ بیل جو ہے فلاں ویرانے میں ہے، تو وہیں پر ملا ہے۔ کرامات اولیاء کے بارے میں جو 11واں اس کا باب چل رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص درویش کے پاس آیا اور کہا میرے گھر میں حمل ہے، دعا کیجئے تاکہ لڑکا ہو۔ درویش نے کہا لڑکا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں لڑکی ہوئی۔ دوسری دفعہ وہی شخص درویش کے پاس آیا اور کہا خواجہ میرے مکان میں حمل ہے، لڑکا ہونے کی دعا کیجئے۔ درویش نے کہا لڑکا ہوگا۔ شخص نے کہا پہلی دفعہ بھی آپ نے فرمایا کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہوئی۔ درویش نے کہا وہ لڑکا ہی تھا لیکن میری روح سیاہی کے لیے لڑکی ہوئی۔ یہ بات اس شامت سے تھی کہ حق تعالیٰ سے نہیں پوچھا تھا، اس مرتبہ لڑکا ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لڑکی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے میں نے وہ تو لڑکا ہی تھا، ہونے والا لڑکا ہی تھا، لیکن میں نے بغیر اجازت حق کے وہ بات کہی تھی، تو میری روح سے آئی کے لیے، میری بات غلط ہونے کے لیے اللہ نے جو ہے اس کو لڑکی بنا دیا۔ اب جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے اشارہ ملا ہے اس کی بنا پر کہہ رہا ہوں، تو اب لڑکا ہی ہوگا۔ ایک شخص کا گھوڑا گم ہو گیا اور وہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا گھوڑا دیجئے۔ شیخ نے فرمایا ایک گھوڑے کے بدلے 2 لے۔ عرض کیا نہیں، وہی میرا گھوڑا دیجئے۔ شیخ نے 70 تک بڑھایا، یعنی ایک گھوڑے کے بدلے 70 گھوڑے لے۔ اس نے کہا وہی میرا گھوڑا دیجئے۔ پھر فرمایا اچھا وہی گھوڑا تجھ کو مل جائے گا۔ چند ہی روز کے بعد وہ گھوڑا مل گیا اور شیخ کی زبان مبارک کی برکت سے 1 مہینے میں اس کے پاس اور 70 گھوڑے ہو گئے۔ تو حضرت نے جیسے فرما دیا تھا، وہ اگرچہ کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اپنے ہی گھوڑے کو چاہ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرا گھوڑا چاہیے مجھے۔ آپ نے 1 کہا، 2 کہا، 3 کہا، 70 تک کہا، لیکن درویشوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اگرچہ کہ اس نے لینے سے جو انکار کیا، لیکن یہ جب دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، تو یہ واپس نہیں لیتے۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو عطا کر دیا تھا، تو اس کو 70 گھوڑے جو ہے اس گھوڑے کے علاوہ ملے۔ ایک دفعہ سیاہ پوش درویشوں کی جماعت حضرت بابا حضور گنج شکر کی خدمت میں آئی۔ شیخ نے خادم سے فرمایا کہ ان کے سرگروہ کو، یعنی جو بڑا آدمی ہے ان کے گروہ کا، حجرے میں اتارو اور حجرے کو باہر سے قفل لگا دو، اور دوسرے درویشوں کو جماعت خانے میں اتارو، درویشوں کو کھانا پانی دو اور سرگروہ کو مت دو، بند کر دو اس کو کمرے میں۔ شیخ کے حکم کی بنسبت خادم نے تکمیل کیا۔ تیسرے روز حضرت اس حجرے کے دروازے پر آئے اور فرمایا اے فلاں اگر تو مسلمان ہوتا ہے تو دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ باہر نکل کر گودڑی اتاری، گودڑی کے نیچے زنار، وہ تاگا جو غیر مسلم بغل کے درمیان ڈالتے ہیں، جو ڈوری ہوتی ہے اس کو زنار کہتے ہیں، کہا وہ زنار تھا اس کے اندر۔ گودڑی کے نیچے زنار تھی۔ کہنے لگا 30 برس ہو گئے میں خراسان و ہندوستان کے لنگروں میں پھرتا ہوں، یعنی خانقاہوں کو جاتا ہوں جہاں لنگر تقسیم ہوتے ہیں، کسی نے مجھے نہیں پہچانا، مرد کامل آپ تھے جو پہچان لیا، یعنی بابا حضور نے پہچانا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ کر جو ہے اس کو کمرے میں بند کروا دیا، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت سلطان برہان الدین غریب نے فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین کا عرس ہوتا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی دریافت فرماتے کہ اس مجلس میں فلاں دوست تھا، اگر کہتا نہ تھا شیخ پوچھتے کھانا اس کو پہنچا، اگر کہتے نہیں پہنچا شیخ اس عبارت سے منع فرماتے مسکین اس دولت کو نہ پہنچا۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ میں سال بھر اسی ایک دن روز عرس کی پناہ میں ہوں، یعنی اتنی اہمیت بزرگوں کی تھی۔ محبوب الہی فرماتے تھے کہ سال بھر جو ہے جو میں ہوں یہ اسی ایک عرس کے دن کی پناہ کی وجہ سے ہوں۔ یہ عرس کا دن اتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ تو فرماتے سال بھر اسی ایک دن روز عرس کی پناہ میں ہوں۔ پھر فرمایا حضرت خواجہ فرید الدین کے عرس مبارک کا کھانا جو ہم کو ملتا ہے،
ملتا تھا میں اس کو خشک کر کے حفاظت سے رکھتا تھا، اگر کوئی بیمار آتا تو تھوڑا کھانا اس میں سے دیتا، اس کی برکت سے وہ صحت پاتا۔ یہ تبرک جسے کہتے ہیں بزرگوں کا، تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو سکھا کر رکھتے تھے کھانا بابا حضور گنج شکر کے عرس مبارک کا، اور بیمار آتا تو کھانا دیتے جس کو کھانے سے وہ صحت یاب ہوتا۔ ایک مرتبہ سیدی احمد کے پاس دعوت تھی، درویش سما میں مشغول تھے۔ سیدی احمد وجد میں گشت کرتے ہوئے آئے، ایک جماعت کو کھڑے ہوئے دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا سر ہلاؤں تاکہ اگر کل قیامت میں پوچھیں کہ تم کون ہو تو کہو سیدی احمد کی مجلس کے سر ہلانے والے ہیں۔ جب خضر خان حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں داخل بیعت ہوا اور بیعت کے بعد برے احباب نے شراب پینے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ مجلس آراستہ کیا اور خضر خان کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ دیا۔ خضر خان نے پینا چاہا، نظام الدین اولیاء کو مجلس میں دیکھا، انگشت مبارک دانتوں میں پکڑے منع فرما رہے ہیں۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا جو تھا خضر خان، شادی خان، دونوں بیٹے محبوب الہی کے مرید تھے۔ تو دوستوں میں کیونکہ شاہی ماحول میں تھا تو دوستوں نے جو ہے شراب نوشی کے لیے مجبور کیا۔ وہ جب پیالہ پکڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی مجلس میں محبوب الہی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی انگشت مبارک جو ہے منہ میں ڈال کر دبا رہے ہیں۔ خضر خان نے پیالہ سرائی پر مار کر توڑ ڈالا اور اس مجلس سے سلامت اٹھا۔ مناسب اس کے فرمایا کہ خواجگان اپنے فرزندوں مریدوں کو گناہ میں نہیں پڑنے دیتے، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں خواجگان، وہ اپنے مریدوں کو گناہوں میں پڑنے نہیں دیتے، اس سے رکاتے ہیں۔ سلطان الاولیاء بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھ سے 200 برس بعد خرخان میں ایک بزرگ پیدا ہوگا جس کو خواجہ حسن خرخانی کہیں گے، وہ 3 قدم مجھ سے آگے ہوگا، اس کو علم کسبی اپنی کوشش سے حاصل کیا ہوا ہوگا، مجھ کو نہیں ہے، وہ عیالدار ہوگا، میں نہیں ہوں، اس کو زراعت ہوگی، ہم کو نہیں ہے۔ فرماتے تھے ایک دفعہ خواجہ بایزید بسطامی مسافر ہوئے اور ایک شہر میں پہنچے۔ شہر کے دروازے پر ایک دیوانہ تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ تصرف کریں۔ حضرت خواجہ نے قبول کیا اور شہر میں داخل ہوئے۔ اتفاقاً ایک عمارت پر نظر پڑی، خواجہ کے دل میں گزرا کہ عمارت اس طرح بناتے تو کیا اچھا ہوتا۔ فقط اتنا خیال خواجہ کے دل میں گزرا۔ جب واپس ہوئے اس دیوانے کے پاس آئے اور کہا ہم نے تصرف کیا، اب تم جو چاہو کرو۔ دیوانے نے کہا زوال جان یا زوال ایمان قبول کیجئے۔ خواجہ نے زوال جان قبول کیا۔ تیسرے روز خواجہ کا جنازہ نکلا۔ فرماتے تھے کہ ایک دوست نے شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تار مخدوم کی داڑھی مبارک سے جدا ہو کر فرش پر گر پڑا، اگر حکم ہو تو لے لوں۔ فرمایا لے لو۔ اس کے ثبوت میں فرمایا ایک بزرگ تھے، ان کے سر میں ندا ہوئی، الہام ہوا اگر مخلوق یہ جان لے کہ تو ہم کو کس قدر دوست رکھتا ہے تو تجھ کو پارا پارا کر ڈالیں، اور اگر یہ جانیں کہ ہم تجھ کو کس قدر دوست رکھتے ہیں تو ہماری عبادت چھوڑ کر تیری ہی پوجا شروع کر دیں۔ فرماتے تھے ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس خواجہ بایزید بسطامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا ہم بھی ایک بایزید رکھتے ہیں۔ ایک دوست نے پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا جماعت خانے میں ہیں۔ خواجہ اقبال خادم جلدی سے جماعت خانے میں آئے، اس وقت دعا گو ہی جماعت خانے میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر حضرت سلطان برہان الدین غریب کی جو ہے عظمت و بزرگی معلوم ہوتی ہے کہ جب محبوب الہی کی بارگاہ میں جو ہے تذکرہ ہو رہا تھا کہ بایزید بسطامی کا، تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی بایزید ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ کہا جماعت خانے میں۔ تو خواجہ اقبال جو دوڑتے ہوئے گئے اسی وقت جماعت خانے میں دیکھیں، تو جماعت خانے میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سلطان برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو جو قوام العقائد میں شیخ العارفین حضرت خواجہ قوام الدین چشتی نے بھی جو ہے بیان فرمایا۔ اس بارے میں حضرت شیخ الاسلام اس طرح خطاب ارشاد فرمایا الہی الہی بحرمت اس بایزید ثانی، یعنی شیخ برہان الدین غریب کے مجھ بیچارے کو اپنی طرف راستہ دکھا، اپنے جاذبے اس بیچارے کو عنایت فرما، آمین۔ یہ بزرگی عظمت شان ہے۔ محبوب الہی جو ہے حضرت سلطان برہان الدین غریب کا نام لے کر کہتے ہیں
ان کے نام کی دعائی دیتے، الہی الہی بحرمت اس بایزید ثانی کہ مجھ بیچارے کو اپنی طرف راستہ دکھا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کیا شان ہے۔ محبوب الہی جن کے وسیلے سے، جن کی حرمت سے جو ہے دعا فرمائیں اور کہیں کہ اس بایزید ثانی کی وجہ سے مجھے جو ہے تو اپنی طرف راستہ دکھا اور اپنا جاذبہ اس بیچارے کو عنایت فرما، یعنی تیری طرف کھینچنے کا جذبہ جو ہے اس کو عنایت فرما۔ تو یہاں سے جو ہے حضرت شیخ سلطان برہان الدین غریب کی عظمت و بزرگی جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے کس درجہ بلند مقام حضرت سلطان برہان الدین غریب 21ویں خواجہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں حضرت سلطان برہان الدین غریب پر، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کے اوپر رحم و کرم کی بارشیں جو ہے نازل فرمائیں۔ یہ 11 باب ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ 12ویں باب کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔